السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق اللهم صل على ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں. اللہ آواز دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو شہداء کے مرتبے اور شہداء کی فضیلت و عظمت کے قائل نہیں. توجہ کریں. خدا ان کو آواز دے رہا ہے کہ جو شہداء کے فضیلت کے قائل نہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار صرف انہی کو آواز دے رہا ہے کہ جو شہداء کی فضیلت کے قائل نہیں. اب جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ خود ہی یہ کہیں گے کہ بے شک یہ کن کے لیے آیت نازل ہوئی. تو اب قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور دیکھو, اب ترجمہ سماعت کریں, اور دیکھو کبھی بھی شہیدان راہ خدا کو مردہ تصور نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شہیدان راہ خدا کو مردہ تصور کرتے ہیں اللہ کا خطاب ان سے ہو رہا ہے, نہ کہ ان سے ہو رہا ہے جو شہداء کی فضیلت کے قائل ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. آیت کے دو جز ہیں. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. اگر یہاں تک بات تمام ہو جاتی تب تو ہم یہ سمجھ جاتے کہ شہیدان راہ خدا جو ہیں وہ مرے نہیں ہیں, بظاہر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں, اللہ نے ان کو زندگی دے دی ہے, وہ زندہ ہیں, باحیات ہیں. مگر اب آیت کے آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ ہم کو اور پریشان کر رہا ہے. ہم کو پریشان کرنے کا مطلب ہمیں اور جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو تو ہم یہی خاموش نہیں ہوتے, بلکہ اس کے آگے بھی ہمیں کہہ رہے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ شہیدان راہ خدا کو ہم نے مردہ تصور نہ کیا بلکہ زندہ سمجھ گئے. اب اللہ نے یہ ایک اور بات بتا دی کہ بلکہ وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں.
اے میرے پروردگار ہم تو یہ جانتے تھے جب تک انسان کا جسم برقرار ہے، جب تک انسان کے باڈی کے جو پارٹس آف باڈی ہے وہ فنکشنیبل ہے، وہ فنکشن کر رہے ہیں، جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ جب تک انسان کی زندگی کے آخری لمحے ہیں تب تک رزق کا تصور ہم کر سکتے ہیں. یعنی انسان جاگنی کے عالم میں بھی ہے تو بھی گھر والے کہتے ہیں کہ ایک چمچ پانی پلا دیا جائے، ایک چمچ پانی پلا دیا جائے. اب عزیزان گرامی یہ ہمارا معاشرہ ہے، بہت توجہ کریں، شاید کوئی پیغام ہو جو آپ تک پہنچ جائے. اور آج کل تو ایک پیغام یہاں پر ہے پھر اس کے بعد وہ پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ آن لائن سسٹم یا جو بھی چیزیں آج کل آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں مجلس سے ریکارڈ ہو کر دوسرے یہاں جا رہی، شاید کوئی پیغام میسج ہو. کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں، آخری وقت میں، اب تو بہت کم موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر والے ان کو گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بہت توجہ کریں، بہت کم موتیں ایسی ہیں کہ جو گھر والے ان کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کیونکہ کچھ موتیں تو ہارٹ اٹیک سے ہو جا رہی ہیں، کچھ موتیں ایکسیڈنٹ سے ہو جا رہی ہیں، نہ جانے کون سی آفت و بلا کی ایک خدا نیست و نابود کرے اس بیماری کو. یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر ہو گیا کسی کو خدا نہ خاصہ بیماری ہو گئی تو اب گھر والے کیا، سگا بیٹا بھی اس کے پاس نہ جائے گا کہ اگر یہ جان لے گا کہ یہ باپ کسی مرض مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا تو اب تو بات چھوڑ ہی دیجیے. میں ایک بات کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جب آپ آخری وقت میں گھر والے اپنے چاہنے والا جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو ایک چمچ پانی پلاتے ہیں. اچھا اس وقت ایسے لوگ بھی پانی پلانے آتے ہیں کہ جس سے ساری زندگی وہ شخص ناراض رہا. بہت توجہ کریں، ایسے لوگ بھی پانی پلانے کے لیے آخری وقت میں آتے ہیں کہ جس سے وہ شخص ساری زندگی ناراض تھا اور نالا تھا. اب جب آخری وقت آ گیا اس کا بس نہیں چل رہا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھی پانی پلا دیں اور ڈھما بھی پانی پلا دیں، مگر جب تک زندگی رہی کوئی پرسان حال نہ رہا. جب آخری وقت آ گیا تو ایک چمچ پانی پلا کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی ایسی محبت کے لیے اسلام نے نہیں کہا ہے، بلکہ محبت تو ایسی کہا ہے کہ دیکھو اگر غلام اور کنیز کو بھی اپنے گھر رکھو تو کبھی اس کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم دوسرے کے گھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ان کو ایسی پرورش دو. اگر کپڑا بھی مولا کائنات نے خریدا ہے تو خنبر کو بہترین کپڑا دیا ہے، اپنے خود کم تر کپڑا پہنا. سب بھیجے محمد غلام و کنیز کے ساتھ یہ برتاؤ کی بات کی ہے، وہیں اولاد ہو، وہیں خاندان والے ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے لیے اگر اسلام بات کرے گا تو کتنی بات کرے گا. اور اسلام نے ہر جگہ بات کی بھی اور یہ کہا بھی ہے کہ دیکھو سب سے پہلے تم اپنے گھر میں دیکھو، اپنے گھر کے بعد اپنے رشتہ دار میں دیکھو، پڑوسیوں کو دیکھو، اب اس کے بعد محلہ سماج دیکھو، اس کے بعد اگر کہیں آئے تب کار خیر کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ یعنی چوتھے یا پانچویں منزل پر کار خیر کے لیے کہا جا رہا ہے. مگر یہاں ہم کیا، گھر میں چاہے جس سے لڑائی ہو جائے مگر سب سے آگے آگے پیش رہیں گے. امام باڑہ بنوانا ہے تو وہاں پر بورڈ لگنا چاہیے، مسجد بنوانی ہے تو وہاں پر چندے کے لیے سب سے بڑی رسید ہونا چاہیے، بینر میں نام سب سے اوپر آ جائے تو سب سے زیادہ اچھا ہوگا. میاں ہوش میں آ جاؤ، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، کم سے کم اپنے گھر والوں کے رشتے تو اچھے کرتے جاؤ، پھر اس کے بعد کار خیر کرنا. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کار خیر پہلے کرو گھر والوں کو بعد میں دیکھو. اس لیے بزرگوں نے بڑی اچھی مثال کہی ہے کہ پہلے گھر میں چراغ جلاؤ پھر مسجد میں جلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے گھر والوں کو دیکھو، اس کے بعد مسجد میں امباڑا، اس کے بعد دنیا جا کے دنیا کو بتانا. اس لیے کیونکہ اسلام جو ہے وہ گھر سے پھیلا ہے. کیونکہ رسول اللہ کو جب اللہ نے کہا کہ اے محمد اب تم میرے دین کی لوگوں سے تبلیغ کرو، لوگوں کے درمیان تبلیغ کرو، تو سب سے پہلی آیت آئی تو رسول اللہ کے اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد پہلے اپنے گھر والوں کو اسلام کی طرف بلاؤ. بہت توجہ کریں، اے محمد سب سے پہلے گھر والوں کو اسلام کی طرف دعوت دو. میں کہوں اے پروردگار، محمد کی صداقت کا اور محمد کی امانت داری کا کلمہ تو پورا عرب پڑھ رہا تھا. اگر رسول اللہ چاہتے تو کیا لوگوں سے جا کر ڈائریکٹ نہ کہہ دیتے کہ اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور میں آخری رسول ہوں. مگر ہم نے جب تاریخ میں دیکھا تو عجب بات دیکھی،
رسول اللہ صلی اللہ نے کہا کہ محمد پہلے اپنے گھر والوں کو بلاؤ. میں کہوں اے میرے پروردگار ضرورت کیا تھی گھر والوں کو بلانے کی؟ بہت توجہ. اس لیے کیونکہ اگر محمد گھر والوں کو بلاتے ہیں تو تجھے معلوم ہی ہے کہ آگے کیا واقعہ پیش آنے والا ہے. اس لیے کیونکہ 3 دن دعوت کھا کے گھر چلے جانے والے ہیں. اور ابو طالب اگر نہ ہوتے تو رسول اللہ اپنی بات بھی نہ پہنچا سکتے. میں کہوں اے پروردگار یہ سارا انجام جاننے کے بعد بھی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو پہلے اسلام کی دعوت دو؟ عجب نہیں اللہ آواز سے میں ایک سرکل بنانا چاہتا ہوں. بہت توجہ. میں ایک راستہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو پہلے تم خود اسلام پر آؤ, اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر آؤ, پھر اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ, پھر اس کے بعد پاس پڑوس والے, پھر محلہ ہے, پھر سماج ہے. اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ پہلے شروعات اپنے سے کرو اور پوری آخرت کو, پوری دنیا کو تم آخرت کی طرف لے جا سکتے ہو. پہلے خود تو صحیح ہو جاؤ. یہی تو وجہ ہے آج دنیا کہہ کے مر رہی ہے اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المسلمین. میں لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اتحاد بین المسلمین بعد میں کیجئے گا, پہلے اتحاد بین المومنین کر کے دکھائیے, ہے کہ نہیں؟ اتحاد بین المسلمین تو چھوڑ دیجئے, پہلے اتحاد بین المومنین. اور بین المومنین بھی نہیں, منزل عشیرتک الاقربین پہ آئیے. پہلے گھر والوں کو اکٹھا کیجئے, پھر مومنین سے بھی پھر جا کے اتحاد کی بات کیجئے. صلوات بھیجیں محمد معلوم ہوا گھر میں خانہ جنگی چھڑی ہے, تلوار لے کے کھڑے ہیں لوگ ایک دوسرے کے لیے, اور ہم مومنین کو اور اسلام کو دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ خود کو تو اپنے آپ کو, اپنے اندر جو کمیاں اس کو تو آپ دور کریں, اپنے اندر جو رشتے میں خرابیاں اس کو تو دور کریں, اس کے بعد اب آپ سرکل بڑھائیے. مگر ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں, پہلے سب صحیح ہو جائے بعد میں ہم صحیح ہوں گے. اگر یہ کرائٹیریا آپ کا ہے تو یہ جان لیجیے کبھی بھی یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے, پروردگار عالم نے انسانوں کو ایک بات بتانے کی کوشش کی. ان کو جو منکرین عظمت شہداء ہیں ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو کبھی بھی شہیدان راہ خدا کو مردہ تصور نہ کرنا, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. یعنی انسان کے لیے ضروری یہ ہے جب تک زندہ رہے تب تک رزق پاتے ہیں. بہت توجہ کریں, ہم اور آپ عام انسان جب تک زندہ ہیں تب تک رزق پا رہے ہیں اللہ کی طرف سے. مگر جو شہداء ہیں چاہے وہ زندہ ہوں اور چاہے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہوں, اللہ ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے اللہ ان کو رزق کیسے عطا کرے گا؟ اس لیے کیونکہ ہم تو رزق میں آٹا دال چاول سبزی گوشت مرغا مچھلی کھاتے ہیں, مگر اللہ کیا ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں دیتا ہے؟ اب آپ آ جائیے اپنے گھر میں مثال دیکھ لیجیے, جب بھی نظر فاتحہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی آئٹم تو رکھا جاتا ہے. دال تو بڑی مشکل سے دکھائی, دال تو دکھا نہیں کرتی, دال تو چھوڑ دیجئے, اور باقی کا آئٹم جو ہے. اچھا ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے, بہت توجہ کریں, دیکھیں ہر بات کا ایک وجہ ہوتی ہے, ہر بات کی ایک علت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے جب مرنے والا مر گیا اور گھر والے جب 40ویں میں نظر کرنے پہنچتے ہیں اور وہ مولانا صاحب میں ہوتے ہیں, تو اب وہاں نظر کے لیے سب سامان رکھا گیا ہے. تو اب گھر والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مرحوم کو جو چیز پسند تھی وہ دسترخوان پر ضرور ہو. ہمارے یہاں تو کم دستور, لکھنؤ میں بہت زیادہ ہے. یہ ساری جو دقیہ نوسی باتیں ہیں وہ سب بڑے شہروں میں زیادہ دکھائی دیتی ہیں جہاں سے یہ بدعت کا آغاز ہوتا ہے. اب وہاں پر مان لیجیے صاحب عجیب عجیب طرح کی رسمیں ہیں. میں نے نام لکھنؤ کا لیے, بہت ساری بدعتیں جو ہے وہ پورے معاشرے میں ہو, چاہے وہ جونپور ہو, چاہے اعظم گڑھ ہو, چاہے دنیا کا کوئی کونا ہو. ابھی بتائیے مرنے کے بعد یہ 3 پکھی اور تیسرے چاند کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا اس کے پیچھے سب لوگ پیچھے, چاہے مولوی ہو چاہے مولانا ہو, زیادہ کتنے ایسے شجاع بہادر ہوں گے, شاید کوئی ایسا ہوگا کہ جو یہ باتیں نہ مانتا ہوگا. بہت توجہ کے ساتھ, اس لیے کیونکہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں سے اٹھی ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے پہلے اپنے گھر والوں کو صحیح کیا پھر معاشرے کو صحیح کیا. یا ہمارا کیا کہنا, ہم معاشرے کو صحیح کر لے رہے ہیں, گھر والوں کو نہیں صحیح کر پا رہے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوگا بھائی کہ وہی والی روٹی ہونا چاہیے جو ان کو پسند تھی, وہی والی, یہاں تک کہ معذلہ میں سنا بیڑی سگریٹ تک رکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ پسند ہے, یہ پسند ہے. تو اب یہ پسند ہے, یہ بتائیے
اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پسند ہے تو وہ تو پینے والا چلا گیا آپ کے ہیں، اب پینے والا تو رہ نہیں گیا، اب وہ نہ آئے گا نہ پیے گا، مگر یہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ توبہ، آپ نے مردے کو کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ مگر عزیزان گرامی آپ کو بتا دیں اللہ نے جو کہا ہے شہداء کے لیے کہا ہے کہ دیکھو یہ شہداء جو ہیں ان کے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے، یہ رزق کھانا پینا نہیں ہے بلکہ یہ رزق وہ رزق ہے کہ اللہ نے انہیں قیامت تک دیا ہے، وہ ہے ایصال ثواب کا رزق، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا رزق، وہ ہے مسجد کو تعمیر کرانے کا رزق، یعنی جو بھی شہداء ہیں اللہ نے ان کو یہ سارے رزق پہلے ہی دے دیے ہیں، چاہے اب ان کی اولاد ان کو دے اور چاہے نہ دے، مگر اللہ نے ان کا انتظام آخرت تک کر دیا ہے قیامت تک۔ اب عزیزان گرامی اب شہداء کو ہم اگر کم سمجھیں کہ وہ معاذ اللہ دنیا سے فوت ہو گئے تو بظاہر وہ فوت نہیں ہوئی، آپ کی عقلیں فوت ہو گئی ہیں، اس لیے کہ قرآن ان کو زندہ کہہ رہا ہے اور اس کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ سلوات بھیجیں محمد بڑی باتیں ہیں معاشرے و سماج کو سدھارنا، بہت لوگوں نے جانفشانی کیا ہے اس سماج و معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ناچ گانا گاجا باجا یہ سب چیزیں بڑی مشکل سے ختم ہوئی ہیں، علماء نے نکاح پڑھنا چھوڑ دیا اور نہ جانے بڑی بڑی مشقتیں ہوئی تب جا کے یہ ساری چیزیں بدعت جو تھی وہ بند ہوئی، اور بہت ساری چیزیں ابھی بھی بند ہو رہی ہیں۔ اب وہ ایسا ایک دور آئے گا انشاءاللہ کہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس دن بدھ کے دن جو ہے سوم پڑھنے کا مسئلہ وہ بہت پیچیدہ مسئلہ عورتوں کے سامنے گزرا کہ اب کریں تو آخر کیا کریں، اس لیے کیونکہ چوتھے دن جو ہے وہ چہارم ہو جائے گا اور اس کے ایک دن پہلے جناب سیدہ کا عبد ہے، اب بچ رہا ہے بیچ کا دن بدھ، اب نہیں کرنا ہے۔ اب سب یہ اعلان ہوا تو سارے مرد ایک دوسرے میں کنفیوزی کرنے لگے کہ ہم صحیح میں وہی دن سیو میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دماغ پر اتنا حاوی ہو چکی ہیں کہ اس کو نہ ماننا تو دور، اس کو جو ہے آپ نیگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے اور اس کو رائج بھی نہیں کر سکتے اس کی جگہ پر، اس لیے کیونکہ اتنا زیادہ انسان اپنے ان چیزوں میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کی جو کمی ہے وہ ہے علم کی کمی، اگر علم آگے آ گیا تو پھر یہ ساری چیزیں سب کی سب فوت ہو جائیں گی۔ اس لیے کیونکہ بہت سے علماء نے سنیچر کے دن اور بدھ کے دن بھی مجلس رکھ کر یہ بتایا کہ دیکھو اسلام میں دن کا کوئی خاص مہتو یا خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ دن کی جگہ پر ایصال ثواب کو مہتو اہمیت دی گئی ہے کہ دن کوئی بھی ہو مگر ایصال ثواب ہونا چاہیے۔ ثواب بھیجے محمد تو اللہ نے صاف طور پہ واضح کر دیا کہ دیکھو جو شہیدان راہ خدا ہیں ان کو مردہ تصور نہ کرنا۔ اب ہم ان کو مردہ تصور بھی نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ شہداء کی بات کو چھوڑیے، ہم اپنے مرنے والوں کو مردہ تصور نہیں کرتے۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ جہاں مرے وہاں اکاؤنٹ بند، مگر ہمارا اکاؤنٹ ایسا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جس میں ہمیشہ آپ اپنی زندگی میں جب تک زندہ ہے تب تک جمع کرتے رہیے، پھر اس کے بعد آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی اس اکاؤنٹ میں آپ کے نام سے ایصال ثواب کو ڈپازٹ جمع کرتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا سلسلہ کم سلسلے نہیں، ہم نے اپنے غم کو اہل بیت کے غم سے متصل کر دیا، ہم نے اپنے مرنے والے کو اہل بیت کے در سے وابستہ کر دیا۔ اب وہ جب اہل بیت جہاں جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں وہاں ہمارا مرنے والا ہوگا۔ اس لیے کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں پروردگار ان کے گناہ بخش دے اور ان کو جوارہ معصومین میں جگہ دے دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جوارہ معصومین جگہ دے دے، مطلب یہ ہے کہ جب تک اہل بیت باقی رہیں گے تب تک یہ مرنے والا باقی ہے، کیونکہ اگر جب تک اہل بیت باقی رہیں گے تب تک مرنے والا، اور اہل بیت ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ جب تک خدا کی ذات باقی رہنے والی تب تک اہل بیت کی ذات باقی رہنے والی، اس لیے ہم اپنے مرنے والے کو اہل بیت کے در سے وابستہ کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم چونکہ رسول اللہ نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اہل بیت کے محبت مرنے والا کبھی مرتا نہیں بلکہ وہ شہید ہوتا ہے۔ اب شہید کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے دیسویں بار ہے۔ اب آپ چاہے دیں اور چاہے نہ دیں، اللہ نے ان کے رزق کا انتظام قیامت تک کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری لائق مندی ہے کہ ہم کتنا زیادہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اچھا، مرنے کے بعد ایصال ثواب کا بڑا ہمارے وہ رواج، مر گئے، اچھا اپنے جب تک زندہ تھے
تب تک تو کوئی صالح عمل نہ کر سکے. اور توجہ معذرت کے ساتھ, جب تک زندہ رہے صالح عمل نہ کیا, مطلب اپنی جیب سے کوئی روپیہ نہ دینے کی خواہش کی, اور جب مرنے لگے اور یہ معلوم ہو کہ ہم دنیا جانے والے ہیں, تو اب وصیت ہو رہی بھیا ہم مر جائیں تو ہمارا یہ کر دینا, ہمارا وہ کر دینا, ہماری طرف سے یہ دینا. میاں جب تک زندہ ہے تب تک کیوں نہیں آپ انتظام کرتے کہ آپ کو اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے کہنا ہی نہ پڑے. آپ اپنی زندگی میں وہ کام کر کے جائیے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے نہ کہنا پڑے. اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پر, مسجد کے لیے خاص طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسجد کے لیے یہ ہے کہ اگر مسجد میں اگر آپ ایک اینٹا بھی دے دیں گے, جب تک وہ قیامت تک, جب تک وہ مسجد باقی رہے گی تب تک ایصال ثواب پہنچتا رہے گا, ہے کہ نہیں؟ تو اب اپنی زندگی میں ایسا عمل کر جائیے جس سے آپ کو دوسروں کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو اگر دوسرے اور آپ کے بچے آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا. اس لیے کیونکہ آپ کا اپنا جو عمل ہے وہ زیادہ اللہ کو قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کیونکہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے والد محترم مر گئے اور یہ ترکہ چھوڑ کے گئے, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو راہ خدا میں اپنے ابا کی طرف سے جو ہے وہ اپنے والد محترم کی جانب سے اس کو کار خیر میں دے دوں. رسول اللہ نے افسوس ظاہر کیا, بہت توجہ کریں, رسول اللہ نے افسوس ظاہر کیا, کہا کہ کاش یہ شخص اپنی زندگی میں یہ کام خود کر کے گیا ہوتا تو اس کے لیے یہ زیادہ اچھا تھا بنسبت کہ تم اس کے کام کو انجام دے. بہت توجہ, یعنی جب تک اللہ نے اگر آپ کو زندگی دی ہے تو آپ خود کار خیر کریں, اس کا ثواب اور ہے, مرنے کے بعد کار خیر کا ثواب اور ہوتا ہے. عزیزان گرامی, تو اب شہداء کی منزلت کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا, اور ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کریے کیا نہ کریے, شہداء کا احترام کریے نہ کریے. یہ آپ کے احترام کرنے اور نہ کرنے سے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. شہداء کی منزلت اپنی جگہ پر حاوی ہے اور رہے گی, بلکہ شہداء کو دیکھ کر لوگ یہ رش کریں گے, پروردگار کاش ہمیں بھی اگر موقع ملا ہوتا تو ہم بھی اپنی جان راہ خدا میں دیتے. عزیزان گرامی, مگر ہمارا تو دستور ہی کچھ عجیب ہے کہ ہم جو ہے زندگی پر غافل رہتے ہیں, اور مرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت بن جائے اور مکان بن جائے, جنت میں محل تعمیر ہو جائے. پہلے آپ خود انتظام کریے, اور اسی لیے اللہ نے جو شہیدان راہ خدا کو درجہ دیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو خود اپنی موت کے بعد کا انتظام کیا. جس کی مجلس ہے وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے, کہ جو اپنے باپ کے ساتھ کوفے آئے تھے. امام مولائے کائنات کی بیٹی جناب انہوں نے جو مولائے کائنات نے اپنی بیٹی یعنی جناب عباس کی سگی بہن جناب مسلم کی زوجہ ہیں, جناب عباس کی سگی بہن اس کی زوجہ ہیں جناب مسلم ابن عقیل. آپ ذرا یہ گھروں میں رشتوں کا تال میل تو دیکھیں, آج ہم رشتوں کے لیے اپنے گھر کے باہر جاتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ. پہلے زمانے میں یہ ساری چیزیں برقرار تھیں اور اس کی وجہ سے وہ شرافت باقی تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں رشتہ کرتے. مولائے کائنات کی دو بیٹیاں جناب زینب اور جناب ام کلثوم, مولائے کائنات نے اپنی یہ دونوں بیٹیوں کی شادی اپنے بیٹے کے دونوں بیٹوں سے کی, اپنے بھائی کے دونوں بیٹوں, یعنی جناب جعفر جو مولائے کائنات کے بڑے بھائی تھے ان کے بیٹوں سے جناب مولائے کائنات نے اپنی دونوں بیٹیاں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی شادی جناب جعفر طیار کے دونوں بیٹوں سے کی. ایک جناب عبداللہ سے کی تھی جو جناب زینب کے شوہر تھے, اور جناب کلثوم کے شوہر کا نام مجھے نہیں یاد ہے, جناب قاسم جیسے بتا رہے ہیں. جناب قاسم سے جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی. یہ گھر میں رشتہ کیا تھا, اور اپنے سگے بھائی جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی جو جناب عباس کی سگی بہن تھی.
عزیزان گرامی آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ گھر میں جو رشتے کیے تھے مولا نے وہ رشتے کہاں پائے تکمیل تک پہنچے. ہاں عزیزان گرامی یہ 4 بچے جناب مسلم کے بچے تھے. 2 بچوں کو ماں ساتھ لے کر کربلا میں تھی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر جناب مسلم کوفے آئے تھے. یہ 4 بچوں کو لے کر جناب مسلم اور ان کی زوجہ دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہیں. ہاں عزیزان گرامی جب یہ دونوں بچوں کی باتیں آئیں تو ادھر ماں نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ یہ دونوں بچے ہو جاتے ہیں اور آپ کا ساتھ ہمیشہ رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے, کیونکہ محمد ابراہیم یہ 8 اور 10 برس کے بچے تھے. ہاں عزیزان گرامی اب 2 بچے جو بچتے ہیں کربلا میں وہ دونوں بچے وہ ہیں کہ جو امام حسین پر اپنی جان نچھاور کر چکے. ہاں تو جب جناب مسلم کوفے آئے تو یہ دونوں بچے ساتھ تھے, مگر ادھر جناب مسلم کی شہادت ہوئی, ادھر بچے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. کہیں قیدخانے کبھی قیدخانہ ہے, کبھی زندان ہے, کبھی تنہائی ہے, باپ جدا ہو چکا ہے, ماں راستے میں ہے, بچوں کو ماں کی خبر نہیں ہے, ماں کو بچوں کی خبر نہیں ہے. اجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ہاں گرامی یہ دونوں بچے جناب مسلم کی شہادت کے بعد زندان میں ہیں. اب کیا ہوا, ایک دن جناب مسلم کہ یہ دونوں بچے داروغہ زندان کے پاس آئے اور جب وہ کھانا دینے کے لیے آیا تو یہ دونوں بچوں نے پہلے سے یہ منصوبہ بنایا کہ جب آج یہ داروغہ زندان آئے گا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور یہ ہمارے گھر سے بڑا تعلق رکھتا ہے, ہم اپنی بے کسی و پریشانی اس کو ضرور بتائیں گے. چنانچہ جیسے ہی داروغہ زندان آیا یہ دونوں بچے آگے بڑھے اور سہمے آگے بڑھنے کے بعد کہا اے شیخ مجھے لگتا ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت رکھنے والے. جیسے ہی اس نے کہا کہ ارے اہل بیت سے محبت رکھنے والے, تمہیں کیسے معلوم کہ میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں؟ کہا اچھا اتنا بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں بالکل جانتا ہوں, میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہا علی کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتا ہوں, وہ میرے مولا ہیں. کہا عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ارے یہ نام کیوں گنا رہے ہو, ان سے تمہارا کیا واسطہ اور کیا سروکار ہے؟ کہا ارے شیخ تو کیا جانتا ہے, ارے اسی عقیل کے بیٹے مسلم جسے اسی کوفہ میں مارا گیا تھا ان کے دونوں ہم یتیم ہیں. اے شیخ ارے ہم انہی مسلم ابن عقیل کے دونوں یتیم بچے ہیں. اجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. چنانچہ جیسے ہی اس نے یہ سنا فوراً دونوں بچوں کو گلے سے لگایا, ہاتھوں کو جوڑا, اے میرے سید و سردار ارے مجھے معاف فرمائیے گا, میں نہ جانتا تھا کہ تم مسلم ابن عقیل کے بچے ہو. حاضرین گرامی جناب مسلم کے بچوں سے اس کا یہ پیار محبت, اس نے یہ کہا کہ میں آج شب میں دروازہ زندان کھول دیتا ہوں, تم چاہے جہاں چلے جانا. اور دیکھو میں تمہیں وفد قافلے کے میں جانتا ہوں کہ مدینے قافلہ جا رہا ہے اور میں اس قافلے تک تم کو پہنچوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. حاضرین گرامی ہوا بھی وہی, یہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر داروغہ زندان نے راستہ کھول دیا. اب یہ دونوں بچے اسی راستے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے مدینے کا قافلہ جاتا ہے, مگر عزیزان گرامی یہ دونوں بچے راستہ بھٹک گئے. اب یہ دونوں بچے وہاں نہ پہنچ سکے جہاں سے قافلہ گزر رہا تھا. ہاں عزیزان گرامی یہی وہ وقت تھا کہ جب جناب مسلم کے دونوں بچے ارے رات کی تاریکی میں پیڑ کی شاخ پر جا کر بیٹھ گئے. اب جب رات ہو گئی دونوں بچے سو گئے. اب جب صبح نمودار ہوتی ہے ارے تو ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے نہر پر آئی. اب جب نہر میں اس نے اپنا ڈول ڈالا اور اس کے بعد جب پانی پر نظر کی ہے تو کیا دیکھا, 2 ننھے سے بچوں کے چہرے ارے پیڑ کی شاخ میں دونوں بچے دکھائی دینے لگے. فوراً اس نے اپنے سر کو بلند کیا اور کہا کہ ارے تم جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو, اس لیے کیونکہ تم جیسے بچے ہم نے نہیں دیکھے ہیں. ارے تم اتنے خوبصورت بچے ہو. جلدی سے دونوں بچے پیڑ سے نیچے اترے
اور اس کے بعد اس سے کہا اگر میری جان بخشو تو میں تمہیں بتاؤں. کہا کہ ہاں بالکل بتاؤ. کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے ہیں. ارے جیسے اس نے سنا فوراً ملکہ کے پاس آئی اور آواز دی کہ اے شہزادی، ارے دونوں بچے جو مسلم کے اسی کوفے میں ٹہل رہے ہیں، آج میں نے ان دونوں بچوں کو فرار کے کنارے دیکھا. فوراً وہ دوڑی ہوئی آئی اور دونوں بچوں کو ساتھ لے کے گھر گئی. ہاں عزیزان گرامی، اسی کا بیٹا حارث ملعون تھا. شب کی تاریکی میں دونوں بچے حجرے میں گئے اور عبادت کرتے کرتے سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور کہتے کہ اے بچوں تم جلدی ہم سے ملنے والے ہو. ارے دونوں بچے اڑ گئے اور گلے مل کے رونے لگے، ارے ہم جلدی بابا سے ملنے والے ہیں. یہ دونوں بچے جیسے ہی رونے لگے، حارث ملعون پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ دو بچے رو رہے ہیں. ارے فوراً جیسے ہی حارث ملعون نے دیکھا، فوراً بچوں کے بال پکڑے اور کہا رے تم دونوں یہاں چھپے ہو، میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں عزیزان گرامی، یہ دونوں بچوں کا بال پکڑے ہوئے صبح کے وقت یہ دونوں بچوں کو لے کر ارے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچا. ارے ماں پیروں پہ گرتی رہی. ارے کیا رسول اللہ کو منہ دکھائے گا، یہ ان کے نواسے ہیں، انہیں مت ذبح کر. جیسے ہی دونوں بچے سامنے آئے، ارے دونوں بچوں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی. اب دونوں بچوں کو دریا کے کنارے لایا گیا. بس چند جملے اور مجلس ختم ہے. اس لیے کیونکہ سال بھر میں یہی ایک مجلس ہوتی ہے جس میں بچوں کا تذکرہ کیوں کے کرنا ہوتا ہے. لیجیے یہ دونوں بچے آئے اور فرات کے کنارے پہنچے. مشکیں بندھی ہوئی ہیں اور سر جھکائے. یہ دونوں بچے فرات کے کنارے جب آئے تو حارث نے پوچھا بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کم سنی کا عالم ہے، نماز کی اتنی فکر ہو رہی ہے. دونوں بچے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. مصلی تو نہ تھا، خاک پر نماز ادا کی. جب نماز ادا کر چکے اب حارث ملعون نے بڑے بھائی سے کہا بول پہلے تجھے ذبح کروں یا چھوٹے بھائی کو ذبح کروں؟ دونوں گڑگڑانے لگے. نہیں پہلے بڑے بھائی کو. بڑے نے کہا پہلے چھوٹے بھائی کو. عزیزان گرامی ایک ساتھ تلوار چلی. ہاں تو پہلے چھوٹا بھائی، اس کے بعد بڑے بھائی کا سر جدا ہوا. دونوں کے لاشیں دریا میں پھینکے، مگر جب پہلے بھائی کا لاشا پھینکا وہ لاشا ڈوبا نہیں ہے. جب دوسرا لاشا آیا دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے. ہاں دیدان گرامی، فرات کے کنارے یہ دونوں بچے، ہاں سر تن میں جدائی ہو چکی. حارث دونوں کا سر لے کے پہنچا اور بادشاہ نے انعام کی طلب کی. ارے ابن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تجھے شرم نہیں محسوس ہوتی؟ ارے ننھے ننھے بچوں کو تو نے کیوں مار ڈالا؟ ارے تو نے اپنی دنیا آخرت دونوں خراب کی. مگر میں کہوں اے بچوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں غسل و کفن مل گیا. اگر ہاں وہ تمہیں تمہارے دونوں بھائی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، سروں تک میں جدائی ہو رہی ہے، نیزے پہ سر اٹھایا جا رہا ہے. ماں آواز دیتی رہی اے میرے اللہ. ارے اس ماں کی کمائی ٹوٹ گئی. 2 بچے کربلا میں گزر گئے. 2 بچے گزر گئے. لا 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 وسيعلم